بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ میں اپنے بھائی سے تقریباً 7 سال بڑی ہوں۔ جب میرا یہ چھوٹا بھائی کامل 10 سال کا تھا تو میرے والدین فوت ہو گئے۔ ان دنوں میری منگنی میرے تایا کے بیٹے واجد سے ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ہم دونوں بہن بھائیوں کا کوئی آسرا نہ رہا تو تایا تائی ہمیں اپنے گھر لے آئے اور کچھ عرصے بعد میری شادی انہوں نے اپنے بیٹے واجد سے کر دی۔ یوں مجھے تو ایک جائز ٹھکانہ میسر آ گیا تھا۔ کامی البتہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ رہنے لگا کہ میرے سسر کو دکان میں اوپر کے کاموں کے لیے ایک لڑکے کی اشد ضرورت تھی۔ کامی ان دنوں 3ری جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہہ کر اس کی تعلیم بھی چھڑوا دی کہ پڑھ لکھ کر کرنا کیا ہے، آج کل ڈگریوں والے جاب کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اپنی دکان میں محنت سے کام کرے گا تو دکان میں ہی حصے دار بنا دیں گے۔ کامی کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ تایا کی بات مان لے، ورنہ وہ کہاں جاتا، اس کا کہاں ٹھکانہ تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ میرا ایک ہی تو بھائی ہے، اچھا ہے میرے پاس رہے گا۔ کامی نے بہت کہا کہ وہ تعلیم نہیں چھوڑے گا، مگر میں نے سمجھا بجھا کر اس کو دکان پر بٹھا دیا۔ میرے سسر کی دکان گھر کے اگلے حصے میں کھلی ہوئی تھی، پرچون کی اس چھوٹی سی دکان سے بس اتنا بن جاتا تھا کہ دال روٹی کا خرچہ پورا ہو رہا تھا۔ سسر سارا دن دکان پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے۔ میرے شوہر کھنڈرے مزاج کے آدمی تھے، ایک جگہ ٹک کر بیٹھ رہنا ان کی سرزش میں نہیں تھا۔ شام کو ذرا دیر کے لیے سسر صاحب گھر آرام کرنے آ جاتے تو ان کے لیے 2-4 گھنٹے گاہکوں کو نمٹانا دوبھر ہو جاتا۔ پھر واجد جب گھر لوٹتے تو کن پٹیاں پکڑے چیختے چلاتے کہ کن مصیبتوں سے واسطہ پڑا ہے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ان کی ان حرکتوں سے سسر صاحب بے حد پریشان رہتے تھے۔ انہیں اس بات کی بڑی فکر تھی کہ ان کے بعد ان کی دکان پر کا کیا بنے گا۔ بیٹا تو وہ ہے کہ پوت کے پیر پالنے میں سے نظر آ رہے تھے۔ وقت کا پہیہ گردش کرتا رہا۔ سسر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دکان پر مستقل طور پر اب کامی ہی بیٹھنے لگا، سارا دن گاہکوں سے سر کھپاتا۔ شام کو میرے میاں صاحب حساب کتاب کے لیے پہنچ جاتے، تازہ مال منافع سنبھال لیتے، اکثر خود تو بے حساب خرچ کر ڈالتے، اور دکان جب گھاٹے میں جانے لگی تو سختی آ جاتی بیچارے کامی کی۔ حالانکہ میرا بھائی تو صرف 2 روٹی کپڑے پر ان کی دکان کا ملازم تھا۔ صبح 8 بجے سے رات 9 بجے تک 13 گھنٹے لگاتار ڈیوٹی بھی دیتا تھا، کماتا نہیں کھلاتا بھی تھا اور گالیاں بھی سنتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ میرے پاس بیٹھتا اور بے اختیار رو دیتا کہ آپا تمہارا رشتہ نہ جڑا ہوتا تو میں تو کب کا یہاں سے بھاگ چکا ہوتا، مگر اب کیا کروں، تیری وجہ سے مجبور ہوں۔ میں اس کو دلاسا دیتی کہ بھائی اللہ تجھے اس محنت کا اجر دے گا، میرا نہیں تو ان معصوم بھانجے بھانجیوں کا خیال کر۔ اگر تو دکان پر نہیں بیٹھے گا تو ان کو دودھ کہاں سے ملے گا، گھر کی دال روٹی کا خرچہ کیسے چلے گا۔ واجد کا کیا ہے، وہ سارا دن اڈے پر بیٹھا اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ تاش کھیلتا رہتا ہے، دکان کا آدھا منافع تو جوئے میں اڑا دیتا ہے۔ تائی جی تو خود بھی کہتی ہیں کہ یہ ناحق تجھ سے لڑتا رہتا ہے، جب پیسہ جوئے میں ہار کر آتا ہے تو آ کر غصہ تم پر نکالتا ہے۔ ہم سب ہی یہ بات سمجھتے ہیں بھائی، اب نکھٹو سے پال جو پڑ گیا ہے تو اس توق کو گلے سے اتار کر تو نہیں ڈال سکتے نا۔ میری ان باتوں سے کامی نرم پڑ جاتا اور پھر کوہلو کے بیل کی طرح غم روزگار کی چکی میں جت جاتا۔ پر ظلم کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے، آخر کب تک کوئی کسی کے لیے اپنے آپ کو مار سکتا ہے۔ جب اچھائی اور دیانت داری کے صلے میں گلے میں جوتوں کے ہار پڑنے لگیں تو کوئی کب تک نیکی کرے اور دریا میں بہاتا رہے۔ ایک روز واجد کامی سے پھر الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ تم نے ہماری دکان برباد کر دی، نہ جانے منافع کدھر جا رہا ہے، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہو، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور اگر نہیں چلتی دکان تو کیا بکھیاں مارتے ہو۔ جس قدر ہیرا پھیری کی ہے سب نکالو، ورنہ تھانے لے جا کر بند کرا دوں گا۔ یہی نہیں، اس روز تو حد ہی کر دی انہوں نے، میرے چھوٹے بھائی پر گالیوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ کامی روتا ہوا میرے پاس آیا، بولا آپا دیکھا تم نے، واجد بھائی کو 8 سال کی میری شب و روز کی محنت کا یہ صلہ دیا ہے۔ اگر 8 سال میں کوئی اور کام کرتا تو آج میرا اپنا بزنس ہوتا، میری اپنی دکان ہوتی اور میں اس کا مالک ہوتا۔ میں نے یہ دکان بہنوں کی امانت سمجھ کر سنبھالے رکھی، کبھی ایک دھیلا بھی اپنی ضرورت سے اوپر نہیں لیا۔ ملازم رکھتے تو بھی اس کو تنخواہ دیتے، حصہ دار بٹھاتے تو آدھا حصہ دینا پڑتا، اور مجھے کیا ملا سوائے اس کے کہ میں بے ایمان چور لٹیرا ٹھہرا۔ اللہ کے واسطے آپا اپنے دکان سنبھالیے، اب مجھے چھوڑ دیجیے۔ یہ تو روز کا رونا تھا، مگر اس روز میں اپنے بھائی کو یوں ہچکیوں سے روتا نہ دیکھ سکی۔ میں نے سوچا کامی دکان سنبھالتا ہے تو میرے میاں نے ساری ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے، خود گھر کا بار اٹھانے سے آزاد پھر رہے ہیں، تبھی تو بدماشوں کی صحبت میں جا بیٹھتے ہیں۔ اگر دکان سنبھالنی پڑے، فکر معاش سے فرصت ہی نہ ملے، پھر کیسے جائیں گے ان بھوکے ننگے اور اوباش دوستوں کے پاس۔ وقت گزارنے کے لیے جب میں نے یہ سوچا
تو ذہن میں خیال آیا کہ بھائی اگر جانا چاہتا ہے تو جانے دوں، میں اس کو اب نہ روکوں گی، بہتر ہوگا۔ تب میں نے کامی سے کہا، اچھا تو اگر جانا چاہتا ہے تو جہاں تیرا جی چاہے جا، پر بتا کر کہ تو کہاں جائے گا اور کرے گا کیا؟ اتنا سرمایہ ہے تیرے پاس، اگر دکان سے لے گا تو ساری نیکی برباد اور گناہ لازم والا حساب ہو جائے گا۔ یہ تو یہی کہیں گے کہ جاتے ہوئے ہماری دکان کی ساری جمع پونجی لوٹ کر لے گیا۔ کامی کہنے لگا، آپ تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ رازق ہے، مجھے تو بس تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا، جا بھیا، رب راضی۔ کامی اسی دن شام کو واجد کے آنے سے پہلے ہی دکان بند کر کے چلا گیا۔ واجد کو جب کامی کے جانے کی خبر ملی تو وہ سخت برہم ہوا، مجھ پر برس پڑا، طلاق کی دھمکیاں دینے لگا۔ میں کیا کرتی، رو کر چپ ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ تو ہوگا ہی، واجد کیوں نہیں بگڑے گا، مفت کا نوکر جو چلا گیا، وہ بھی ایسا فرمان بردار اور بے زبان کہ ہر ستم چپ کر کے سہتا تھا اور منہ سے اف تک نہ کہتا تھا، حقدار تھا مگر اپنا حق طلب نہیں کرتا تھا۔ اتنا آرام اس کے ہونے سے واجد کو تھا کہ مدتوں اس نے کامی کو دکان پر بٹھا کر خود چین کی بانسری بجائی تھی۔ اب وہ پہلے سے آرام بھرے دن کہاں۔ مجبوراً میرے شوہر کو دکان سنبھالنی پڑی، بال بچوں کا پیٹ بھی تو بھرنا تھا۔ ایک نوکر بھی رکھا، مگر 1 ماہ کے اندر ہی اندازہ ہو گیا کہ دکانداری بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، دھیلے اور دمڑی سے گہرا ناطہ جوڑنا پڑتا ہے۔ خوش اخلاقی اور جی حضوری علیحدہ، گاہک کو پیار کے چند میٹھے بولوں سے باندھ کر رکھنا بھی ایک فن ہے۔ ادھر واجد کا مزاج ایسا کہ بات پر غصہ آ جاتا، چڑچڑی طبیعت شخصیت کا خاصا بن جائے تو خوش اخلاقی کا خول چڑھانے سے کتنا دم گھٹتا ہے، یہ تو صرف وہی جان سکتا ہے جس کو کاروباری تقاضوں کی خاطر ایسا کرنا پڑے۔ تو ماں بھی واجد اس سخت جانی کی تاب نہیں لا سکا اور اس نے کامی کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح اس کو منا کر واپس لے آئے۔ واجد اب کہتا تھا کہ مجھے کامی کی ایمانداری اور محنت کشی کا اندازہ ہو چکا ہے، اب وہ ایک بار مل جائے تو گلے لگا لوں گا۔ ادھر کامی چند روز تو شہر میں غم روزگار کے لیے بھٹکتا پھرا، پھر ایک دوست نے اس کو ایک تانگا گھوڑا دلوا دیا۔ تھوڑی سی مشق کے بعد کامی کوچوان بن گیا۔ جب اس بات کی خبر واجد کو ہوئی تو وہ بہت جذبز ہوا، مجھ پر خوب چلایا کہ تمہارا بھائی کوچوانی کر رہا ہے۔ ہمارا خاندان نہ صحیح، شہر میں تھوڑی بہت عزت تو تھی جو اس نے تانگا گھوڑا ہانک کر خاک میں ملا دی۔ جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا سالہ کوچوان ہے تو میں شرم سے زمین میں گڑ جاتا ہوں۔ اپنے بھائی کو بلا کر سمجھا دو، اگر اس نے کوچوانی نہ چھوڑی تو میں کسی دن غصے میں آ کر اس کو شوٹ ہی کر ڈالوں گا یا پھر خود گلے میں پھندا لگا لوں گا۔ میں نے واجد کو کہا، سچ تو یہ ہے واجد کہ اس کو اس حال میں پہنچانے کے تم ذمہ دار ہو۔ ایک شخص سے برسوں کام لیا اور پھر اس کی محنت کا کبھی کوئی صلہ بھی نہ دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے روٹی تو کما کر کھائے گا، کوچوانی نہیں کرے گا تو مزدوری کرے گا، گارا اور اینٹیں ڈھوئے گا یا پھر قلی بن جائے گا، اس کے سوا وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ بات درست تھی، واجد دل میں تو مانتا تھا، منہ سے اقرار نہیں کرتا تھا۔ تاہم اس نے کئی لوگوں سے کہلوایا، یہ کوشش ضرور کی کہ کسی طرح کامی واپس آ جائے، اس کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر وہ اب دوبارہ دکان آ کر سنبھال لے گا تو وہ اس کو آدھی دکان کا حصہ دار بنا دے گا، مگر کامی کے دل میں شاید برسوں کی نفرت اور جبر بھرا ہوا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہلوا دیا کہ اس غلامی سے یہ آزادی لاکھ درجے بہتر ہے، میں کوچوان ہی ٹھیک ہوں، اب مجھے نہ بلائے۔ ابھی واجد کامی کو گھر لانے کا منصوبہ بنا ہی رہا تھا کہ ایک دن ایک عجیب حادثہ پیش آ گیا۔ ہوا یہ کہ جمعے کا دن اور دوپہر کا وقت تھا۔ میری سب سے بڑی بیٹی فرا، جس کی عمر 7 سال تھی، اسکول سے جلدی گھر آ گئی۔ وہ مجھ سے کھانا مانگ رہی تھی کہ امی جلدی کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، بیٹا بستہ تو گلے سے نکالو، ہاتھ منہ دھو لو، میں اتنے دیر میں کھانا نکالتی ہوں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی کہ دیکھوں کون ہے، الٹے قدموں آئی اور کہنے لگی، امی ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے باہر کا سامان ہے، کوئٹہ اور پشاور سے لایا ہے، استری، شیشے کے برتن اور بہت سی چیزیں ہیں، لینی ہے تو دکھاؤں؟ مجھے اشتیاق ہوا، قیمہ بنانے کی الیکٹرک مشین لینے کا بہت دنوں سے ارمان ہو رہا تھا اور کہیں سے مل نہیں رہی تھی۔ میری پڑوسن نے بھی ایسے ہی پھیری والے سے لی تھی۔ میں نے فرا سے کہا، جا پوچھ، قیمہ بنانے کی مشین ہے؟ میری بیٹی دروازے پر گئی اور پوچھا تو وہ بولا، ہاں ہے، وہ سامنے والے گھر کے دروازے پر جو میرا بھائی بیٹھا سامان دکھا رہا ہے اس کے پاس ہے، چلو میں اس سے لا کر دکھا دوں۔ اس آدمی نے بچی کو ساتھ لے لیا۔ میرے کان منتظر تھے کہ ابھی فرا کے اندر آنے کی آہٹ آئے گی۔ کئی منٹ یوں ہی گزر گئے مگر فرا نہ آئی تو میرا دل گھبرانے لگا۔ میں اٹھ کر دروازے پر گئی، گیٹ سے جھانکا تو نہ فرا تھی اور نہ پھیری والا، گلی سنسان پڑی تھی۔
اب تو کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اللہ خیر، میں دل ہی دل میں دعا مانگتی اندر دوڑی۔ ساس اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہیں بتایا، وہ بیچاری فوراً اٹھیں، برقع اوڑھ کر گلی میں نکل گئیں۔ ذرا دیر بعد ہانپتی کانپتی واپس آ گئیں کہ بہو بیٹی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اب میں سینہ پیٹنے اور رونے لگی۔ پھیری والے کی آواز میں نے خود سنی تھی، جو کہہ رہا تھا، وہ دیکھو سامنے والے دروازے پر میرا بھائی بیٹھا سامان دکھا رہا ہے، قیمہ بنانے کی مشین اس کے پاس ہے، چلو میں تمہیں لے دوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پھیری والا چیزیں بیچنے والا نہ تھا، یہ میری فرح کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ شکر ہے واجد اس وقت دکان پر تھے۔ اس کے پاس اماں دوڑی گئیں، وہ اندر آئے، مجھ پر آنکھیں نکالیں کہ کیوں ہر پھیری والے کی آواز سے ہی سودا طے کرنے بیٹھ جاتی ہو، دماغ خراب ہے تمہارا۔ پھر وہ فرح کی تلاش میں چلے گئے۔ شہر کی ہر مسجد میں اعلان کرایا تھا، تھانے میں رپورٹ لکھوائی، گلیوں بازاروں میں تلاش کرایا، رشتہ داروں کے گھروں میں، آس پڑوس میں، ہر جگہ بچی کا پوچھا۔ اگر فرح ہوتی تو کہیں ملتی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ کبھی فرح کے ابو اندر آتے، کبھی باہر جاتے، ہر 2 منٹ بعد ہڑبڑا کر پوچھتے کوئی فری کی خبر لایا، پھر بوکھلا کر باہر چلے جاتے۔ سچ کہتی ہوں، وہ گھڑیاں ہمارے لیے موت سے بھی کڑی تھیں۔ رات سر پر آ گئی، مجھے غش آنے لگے یہ سوچ کر کہ نہ جانے فرح اس وقت کس حال میں ہوگی۔ میں نے مسلح اٹھا لیا اور سجدے میں جا کر فرح کی واپسی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ واجد بھی سر جھکائے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ واجد نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ کامی بازوؤں میں فرح کو اٹھائے کھڑا تھا۔ واجد فرح کو لے کر اندر آئے۔ ان کے پیچھے کامی تھا۔ کہنے لگا، اللہ نے معجزہ دکھا دیا۔ آج آخری گاڑی چمن کوئٹہ جانی تھی، 10 بجے کا وقت تھا، مگر 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ 2 پٹھان ایک بچی کو لیے اسٹیشن پہ بیٹھے تھے۔ میں گاڑی کے انتظار میں اسٹیشن پر تانگا لیے کھڑا تھا۔ ریل کے لیٹ ہو جانے سے نیند ستانے لگی تو چائے پینے کے لیے کینٹین پر آیا۔ وہ دونوں پٹھان فرش پر بیٹھے تھے، بچی ان کے درمیان لیٹی تھی اور اس کو انہوں نے اچھی طرح چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اچانک یہ رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر میں متوجہ ہوا۔ پٹھان مجھے اپنے قریب کھڑا دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ لالا بچی کیوں رو رہی ہے؟ میری آواز سنتے ہی فرح نے چادر کی بکل سے منہ نکال کر مجھے دیکھا اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ماموں مجھے گھر لے چلو، یہ مجھے پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے فرح کو اٹھا کر کلیجے سے لگایا اور وہ دونوں بھاگ گئے، مگر انہیں وہاں موجود لوگوں نے پکڑ لیا۔ پہلے ہم تھانے گئے۔ فرح کو انہوں نے کچھ نشہ آور شے کھلا دی تھی۔ یہ ابھی تک غنودی کے عالم میں ہے اور اب میں اسے لے آیا ہوں۔ دیکھا آپا تم نے، آج میری کوچوانی کتنی کام آئی، ورنہ یہ تیری بچی تو گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ واجد نے کامی کو گلے سے لگا لیا، بولے، کامی تیرے سب احسانوں میں یہ احسان تو سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا کہ میں اپنی جان کی قیمت دے کر بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔